مرحبا پاکستان ہے نبی پر امیر حمزہ نے لٹائی جان ہے نبی پر امیر حمزہ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کے سامنے کچھ مناظر پیش کرتا ہوں جو کہ میں نے مدینہ شریف میں ریکارڈ کیے تھے، احد کے مقام پر، جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ اقدس ہے۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں ڈیٹیل سے بریف کرتا ہوں شروع سے، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی زیارت بھی کرائیں گے۔ سرزمین عرب پر غزوہ احد کے ابھی رونما ہوئے 46 برس بھی نہیں گزرے تھے۔ میدان احد کے درمیان ایک نہر کی کھدائی جاری تھی۔ اسی دوران شہدائے احد کی بعض قبریں کھل گئیں۔ اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام کے کفن سلامت ہیں، بدن تر و تازہ ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ زخموں پر رکھے ہوئے ہیں۔ جب زخم سے ہاتھ اٹھایا جاتا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگتا، یوں معلوم ہوتا کہ پرسکون نیند سو رہے ہیں۔ تو اسی دوران اتفاق سے ایک شہید کے پاؤں پر بیلچہ لگ گیا، جس کی وجہ سے زخم سے تازہ خون بہہ نکلا۔ یہ شہید کوئی اور نہیں تھے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ راجہ کول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری سے تقریباً 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین و جمیل تھے، خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، دبلا بدن، جبکہ کلائیاں چوڑی تھیں۔ شعر و شاعری سے بھی آپ کو خوب شغف تھا۔ شمشیر زنی، تیر اندازی، پہلوانی کا بچپن سے ہی بہت زیادہ شوق تھا۔ سیر و سیاحت کرنا، شکار کرنا من پسند مشغلہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ ایک مرتبہ شکار سے لوٹ کر گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل، جاہلوں کے باپ، نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناروا اور گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ جوش غضب میں آپے سے باہر ہو گئے۔ پھر آپ کمان ہاتھ میں پکڑے حرم کعبہ میں جا پہنچے اور ابو جہل کے سر پر اتنی زور سے ضرب لگائی کہ اس جاہل کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمایا کہ میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ اب وہ رات کو جب گھر لوٹے تو شیطان نے دل میں بڑے وسوسے ڈالے کہ تمہارا شمار تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں ہوتا ہے، کیا تم اپنے دین کو بدل دو گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری رات اس بے چینی اور اضطراب میں گزری۔ صبح ہوتے ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس پریشانی کا حل چاہا تو آپ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف توجہ فرمائی اور اسلام کی حقانیت اور صداقت کے بارے میں انہیں بتایا، دل میں تسلی دلائی۔ کچھ ہی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا جگمگا اٹھی اور زبان پر کلمات جاری ہو گئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے اللہ کے رسول ہیں۔ بارگاہ رسالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا؟ سبحان اللہ! پیارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے تحاشا محبت کرتے اور فرماتے تھے کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک جانثار صحابی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ میرے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے یا رسول اللہ، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اس بچے کا نام رکھو۔ سبحان اللہ! آپ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبریل علیہ السلام کو اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ارشاد ہوا کہ آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا بہت زیادہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر بیٹھ جائیں۔
کچھ دیر بعد جبریل حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سب زبرجد کے ہیں، تو بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے، مشرکین کے کئی سواروں کو ٹھکانے لگایا، دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو واصل جہنم فرما رہے تھے اور فرماتے جاتے کہ میں رسول کا شیر ہوں، میں رسول کا شیر ہوں۔ شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے جگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دشمنوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک اور کان جسم سے جدا کر کے پیٹ مبارک اور سینہ چاک کر دیا تھا۔ اس جگر خراش اور دل آزار منظر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بے اختیار بھر آیا اور زبان رسالت پر یہ کلمات جاری ہو گئے: آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، آپ قرابت داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے اور نیک کاموں میں پیش رہتے۔ وحشی اپنی زبانی یہ واقعہ سناتا ہے کہ اس کا چچا جنگ بدر میں قتل ہو گیا تھا۔ میں اس کا بدلہ لینے کے لیے احد کی جانب روانہ ہوا۔ میں حبشی طرز سے نیزہ پھینکتا تھا، اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو میں حمزہ کی تلاش میں تھا، یہاں تک کہ میں نے ان کو لوگوں میں چلتا دیکھا۔ اونٹ پر سوار تھے، ایسا تھا تلوار مارتا جاتا تھا، کوئی ان کے سامنے نہ ٹکتا۔ واللہ میں ان کو نیزہ مارنے کے لیے تیار ہوا، درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ گیا کہ وہ میرے قریب آ جائیں۔ پھر میں نے اپنے نیزے کو جنبش دی اور ان پر نشانہ باندھا اور ان پر نیزہ پھینک دیا، وہ ان کے ناف پر لگا اور پار ہو گیا۔ اللہ! وہ میری طرف آنے لگے مگر لڑکھڑا کر گر پڑے۔ جب ان کی روح پرواز ہو گئی تو میں نے ان کے جسم سے اپنا حربہ نکالا اور خیمے میں آ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احد کی قبور پر جایا کرتے تھے، شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق کا بھی یہی عمل رہا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ یا اللہ، تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دے دی۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا، ان کو سلام کرے گا، یہ شہدائے کرام اس کا سلام کا جواب دیں گے۔ سبحان اللہ! حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی زیارت کو جاتے تو فرماتے السلام علیکم، سبحان اللہ۔ اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کا بھی یہی طریقہ رہا۔ سید کائنات، سبحان اللہ، حضرت فاطمۃ الزہرا سیدنا حضرت امیر حمزہ کی قبر پر جمعے کو آتی، وہاں آنسو بہاتی اور نماز پڑھتی۔ حضرت فاطمہ کا یہ معمول آپ کے وصال تک رہا۔ اللہ اللہ! نبی پر امیر حمزہ نے لٹائی جان ہے نبی۔ دوستو، یہ جو پہاڑی جس پر میں ابھی آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ وہ پہاڑی جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا تاکہ دشمن اس راستے سے میدان جنگ میں نہ آ سکے۔ تو ابتدا میں زبردست جنگ ہوئی، مسلمانوں نے مشرکین کے کئی لوگوں کو قتل کیا، جس پر مشرکین فرار ہونے لگے۔ مسلمان یہ سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں، چنانچہ پہاڑی پر جو تعینات صحابی رسول اصحاب موجود تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت فراموش کر دی کہ وہ اپنی جگہ کسی قیمت پر نہ چھوڑنا، اور درہ چھوڑ کر میدان میں وہ مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صرف 10 افراد درے پر رہ گئے تو خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کوہ احد کا چکر لگا کر درے پر قبضہ کر لیا
اور مسلمانوں پر ایک زوردار یکدم پیچھے سے وار کر دیا۔ اسی اثنا میں کیا ہوا کہ یہ افواہ گرم ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر اکثر اصحاب نے ہمت ہار دی، کچھ نے رائے فرار اختیار کر لی، کچھ لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے، کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب زندگی کسی کام کی نہیں، تو کچھ جانثار صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ گئے، ان کی بھرپور حفاظت کی، اور اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کو ایک تلوار بھی عنایت کی جسے ذوالفقار کا نام سے مشہور کیا۔ صحابہ کرام کا اس طرح سے پہاڑی کو چھوڑ دینا اور مال غنیمت کے لیے نیچے اتر آنے سے اس جنگ میں مسلمانوں کو ایک شدید نقصان ہوا، اور بہترین جنگ اچانک سے جیت سے ہار میں تبدیل ہو گئی۔ اس طرح سے بہت بڑی ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ بڑا ایک تکلیف دہ واقعہ ہوا تھا احد کے آخر میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احد یہ ایک شان والا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے۔ ایک اور جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 4 پہاڑ ہیں جو جنتی ہیں۔ عرض کیا گیا وہ کون سے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، دوسرا طور جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، لبنان ہے، نجبہ یہ بھی ایک جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھول۔